ناظرین السلام علیکم. دو خبریں کرنی ہیں اور ان پر بات کرنی ہے اور دونوں بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں. ایک تو آج سپریم کورٹ میں بیریا ٹاؤن کے فیکٹریز کے حوالے سے جو سماعت ہوئی اور قاضی فائز عیسیٰ نے جو اس کے اوپر ریمارکس دیے. سچی بات ہے پھر ککھ نہیں چھوڑا بیریا ٹاؤن کا اور ڈی ایچ اے کا. اتنی کھل کر باتیں کی ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں تھا ہی نہیں. ہم ایکسیپٹ کر چکے تھے کہ یار اس کے بارے میں نہ میڈیا بات کرے گا، نہ عدالتیں بات کریں گی، نہ ہی فوج کی طرف سے کوئی بات آئے گی کیونکہ وہ بھی پارٹنر ان کرائم ہے. لیکن قاضی صاحب نے بالکل جو ہے نا جسے پنجابی میں کہتے ہیں چھابا ہی الٹ دیا ہے آج بحریہ ٹاؤن کا اور ڈی ایچ اے کا. اور زرعی زمینوں سے لے کر ہر اینگل انہوں نے ڈسکس کر لیا ہے اور اس کے بارے میں وہ کوئی فیصلہ جلدی سنائیں گے. اور کافی طیش میں نظر آئے، غصے میں نظر آئے. تو اور شہداء کے حوالے سے ہی بات کی. پھر اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور کیا امکانات ہیں، کیا ہوگا. کیا ایک شخص بحریہ ٹاؤن جیسی بڑی وہ ایک ریاست کے اندر ایک ریاست ہے نا، کیا اس ریاست کو تبدیل کر سکتا ہے؟ بے شک وہ چیف جسٹس ہو، اس پہ سوچنا پڑے گا. دوسری جناب خبر جو ہم نے کرنی ہے وہ ہے جناب علی امین گنڈا پور. عمران خان ثانی وزیر اعلیٰ کے پی کے وہ کہیں خطاب فرما رہے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں کہ جو شخص رشوت لے اس کا سر پھاڑ دیں. یہ بنیادی طور پر وہی اینگل ہے کہ جو عمران خان صاحب کرتے تھے کہ فلاں کی شلواریں گیلی ہو گئی، فلاں کی شلوار اتار دیں، فلاں کو کھڑے ہو کے پھانسی دے دیں. اور یہ اب تو کیا مطلب عدالتوں کا کام ختم ہو گیا، اب عوام اپنی عدالتیں لگایا کریں گی. عوام ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس نے رشوت لی ہے اور وہ اس کا سر پھاڑ دیں گے. ایک انتہائی وائلنٹ قسم کی سوسائٹی بننے جا رہی ہے. کل کو یہ کہہ دیں گے کہ کسی لڑکی نے اسکول جاتے ہوئے لپسٹک اگر لگائی ہے تو اس کا سر پھاڑ دیں، کسی نے جینس پہنی ہے اس کا سر پھاڑ دیں، کسی پہ شک ہوا ہے آپ کو کسی بات کا اس کا سر پھاڑ دیں. یہ بالکل عمران خان والی اسٹریٹجی ہے. جس طرح وہ عمران خان بتایا کرتے تھے کہ میں تمہیں چوک میں ڈی آئی جی میں تمہیں چوک میں پھانسی دوں گا. تو وہ پھانسی شانسی تو خیر کیا دینی، لیکن اس سے لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کا جذبہ آ گیا ہے اور وہ جذبہ انتہائی نیگیٹو جذبہ ہے. اس کی کوئی پازیٹیو سائڈ نہیں ہے. اس کا مطلب ایک جنریشن ہم نے پروموٹ کر دی جو پہلے دلیل کا جواب سمجھتی تھی کہ دلیل کا جواب ہے گالی اور خوب گالی دینی چاہیے، اور جو جتنی عقل کی بات کرے اسے اتنی بڑی گالی دیں. یہی حال ہے. عمران خان نے وہ نسل تیار کر دی. اب علی امین گنڈا پور جو نسل تیار کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ گالی دینے سے تو بات نہیں بنی. تو اگر کوئی معاشرے میں آپ جرم ہوتے دیکھیں تو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، پولیس کو، عدالتوں کو، یہ سب کچھ بھول جائیں. آئین قانون کوئی نہیں ہے. اپنے ہاتھ میں قانون لیں، اپنے ہاتھ میں آئین لیں اور پھر لوگوں کے سر پھاڑتے پھرے. کل کو گولیاں مارنے کا بھی حکم ہو جائے گا. یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ کے پی کے میں جو بچے آج کل پل رہے ہیں، جو اس وقت 10-11 سال کے ہیں، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. شاید ان میں سے کچھ لوگ عمران خان کو، شاید نہیں یقیناً عمران خان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں اور علی امین گنڈا پور بھی ان کا ہیرو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہنوں سے یہ بات نکال دی گئی ہے کہ لوگ تمیز سے، تہذیب سے، دلیل سے، مکالمے سے، ڈائلاگ سے بھی کسی سے کوئی بات کر سکتے ہیں، بات منوا سکتے ہیں. اس طرح کی کوئی سچویشن جو ہے وہ ہونی نہیں مجھے نظر آتا کہ اب لوگ جو ہے نا ایک اور یہ سبق تو عمران خان نے شروع کیا نا. شروع ساری گڑبڑی وہیں سے ہوئی ہے. جو مخالف ہیں ان کے اوپر الزام لگا دو، کوئی الزام لگا دو، پھر لوگوں سے کہو کہ ان کا بدلہ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو ہمارے مخالف ہوں گے ان کے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹویٹر جو پاکستان میں بند ہے اس کے پیچھے بھی خان صاحب جیسے جذباتی لوگ ہیں کہ انہوں نے پورا پلان کیا تھا کہ الیکشن میں جہاں جہاں سے یہ لوگ ہارے ہیں وہاں کے ڈی سی، اس کے بچوں کا، اور وہاں پہ آر ٹی او جو بھی الیکشن کا عملہ ہوتا ہے ان کے نام، پتے، خاندان، تصویریں، بچیاں، بچے، بیویاں، بہنیں، سب کی تصویریں ٹویٹر پہ ڈال دیں گے. اور یہ اس کا کچھ نہ کچھ کہیں علم ہو گیا ہے تو انہوں نے
ٹویٹر بند کر دیا اور ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بچائی ہیں۔ ایک اینگل سے دیکھا جائے تو آزادی اظہار کے لیے تو ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی بات کر چکی ہے کہ آزادی اظہار جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے اور ٹویٹر نہیں بند ہونا چاہیے، لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ کس سوسائٹی میں بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں پہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص غلطی کرتا دیکھے تو آپ اس کا سر پھاڑ دیں۔ اب غلطی کا جج جو ہے وہ میں بن گیا، میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور یا سڑک پہ کھڑے ہر شخص کو آپ نے جج بنا دیا، وہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ ہر شخص کی اپنی مرضی ہے۔ کسی کو کوئی چیز، اب کہیں کوئی سبزی مہنگی مل رہی ہوگی تو وہ کہے گا کہ نہیں، اس کا ہم نے سبزی مہنگی ہونے پر اعتراض نہیں کرنا، اس کا سر پھاڑنا ہے۔ تو وہ اتنی وائلنٹ سوسائٹی ہو جائے گی۔ اور وہاں پہ آپ خواتین کے حوالے سے اور نوجوانوں کے حوالے سے پرویز خٹک صاحب نے کیا درس دیا تھا؟ انہوں نے جتھے بنائے تھے اور وہ حملہ کر دیتے تھے سارے کے سارے اس کے اوپر، وفاق کے اوپر۔ وہ بچے جن کو پڑھنا چاہیے تھا، جو شاید کسی اور ملک میں ہوتے تو اس وقت کسی اسپیس ٹیکنالوجی میں، آئی ٹی میں، کسی اور ہنر میں کہاں سے کہاں پہنچے ہوتے، ان کے ہاتھ میں پتھر، زبان پر گالی، یہ آپ نے انہیں دے دیا ہے۔ اور علی امین گنڈا پور سے یہی توقع تھی، جو شخص خود ایک قتل میں مطلوب ہو، جس نے ایک خاتون کو بے لباس کر کے ان کی بے حرمتی کی ہو، اور جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث رہا ہو، وہ وزیر اعلیٰ بنا پھر رہا ہے اور دندناتا پھر رہا ہے، تو اس نے کیا کرنا تھا؟ اس سے کیا توقع کی جا سکتی تھی؟ کیا وہ امن کا سفید جھنڈا لے کے چلے گا؟ کیا وہ امن کی فاختہ کو اپنے گھر بلائے گا؟ نہیں، وہ یہی کہے گا کہ اسے زبان یہی آتی ہے، گولی، بندوق، لاٹھی، مکہ، تھپڑ۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی، کوئی پلاننگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، عمران خان بہت بڑے لیڈر تھے۔ 2013 میں اگر وہ جب کے پی کے میں پہلی دفعہ حکومت ملی، کے پی کے کو اتنا امپروو کر دیتے کہ وہ جنت کا ٹکڑا بن جاتا، اور کر سکتے تھے، تو پھر آج لوگ خود ان کو ڈھونڈ کے ووٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن نہیں، انہوں نے صرف سیاست رکھی دوسروں پہ الزام اور دوسروں کا احتساب، اپنی ذات کو انہوں نے اس سارے احتساب سے بالکل پاک رکھا ہے۔ تو وہی نتائج اب ہم دیکھ رہے ہیں، جب ایک شخصی قانون بن جائے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ علی امین گنڈا پور بتا رہے ہیں۔ یہ اس تکلیف دہ مستقبل کی ابتدا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوگا اور کتنی بری طرح ہوگا، عبرتناک طریقے سے ہوگا۔ علی امین گنڈا پور کی سٹوری میں وہ رہ گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے آج جو لتے لیے ہیں ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن کے، ککھ نہیں پلے چھوڑا ان کے۔ انہوں نے کہا کہ صاف صاف بتا دیں کہ کیا ڈی ایچ اے قانون سے بالاتر ہے؟ کیا ڈی ایچ اے کا پاکستان کہیں کوئی قانون، ضابطہ، آئین، اخلاق کچھ بھی نہیں ہے؟ پھر قاضی صاحب اس بات پہ بھی برسے کہ شہیدوں کے نام پہ، شہداء کے نام پہ سوسائٹیاں بناتے ہیں اور سوسائٹیوں کو پھر آگے بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کون سے شہیدوں کی عزت ہو رہی ہے؟ یا تو شہداء کے نام پہ سوسائٹی بنے اور شہداء کے گھر والوں کو وہ پلاٹ ملے تو ہم تالیاں بھی بجائیں، بہت اچھا کام ہے۔ آپ نے تو وہ کاروبار کے طور پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ جناب پھر آپ بنا کر بیچتے ہیں پلاٹ منافع کے طور پہ۔ پھر انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا زرعی زمینیں پاکستان میں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ہر وقت ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بھی انہوں نے کھل کے بات کی کہ کارٹل بنا ہوا ہے۔ پھر دیکھیں جو اصل ایشوز کی طرف اب وہ توجہ دلا رہے ہیں، میڈیا ان کے خلاف رپورٹنگ نہیں کرتا۔ میڈیا کیسے کرے بھائی؟ میڈیا نے اشتہار چلانے ہوتے ہیں، وہ اشتہار لیتا ہے اور پھر میڈیا کا کام چلتا ہے۔ وہ کسی نے کہا ملک ریاض صاحب کوئی چینل سنا ہے خرید رہے ہیں، تو اس کے جواب میں کسی نے کہا کہ بھائی انہیں کیا ضرورت ہے کوئی چینل خریدنے کی، سارے چینل ان کے، وہ 2.5-3 ارب روپے کے وہ اشتہار دیتے ہوں گے کہ ہر چینل کو اپنا حصہ چاہیے۔ اس کی خبروں میں کبھی کوئی ذکر آ جائے بحریہ ٹاؤن کا تو آپ دیکھ لیجئے گا نہیں آ سکتا، اس کے پروگرام میں وہ اشتہار بند کر دیں گے، روٹی روزی بند ہو جائے گی چینلوں کی۔ تو یہ آزادی صحافت چینلوں سے بالکل نہ ایکسپیکٹ کریں۔
یہ اگر آپ کو ملے گی تو ڈیجیٹل میڈیا کی طرف سے ہی ملے گی. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.